جی السلام علیکم 10th کلاس نیو بچے، کیسے ہیں آپ سب؟ اور اس چینل پر آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور بیٹا میں نے 4 پیراگراف آپ کو پہلے چیپٹر کے انگلش کے پڑھا دیے ہیں، اور بیٹا 5واں پیراگراف آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ یہ آسان کا طریقہ ہے میں پڑھانے کا، ساتھ ساتھ انگلش بولے جا رہا ہوں، اردو بولے جا رہا ہوں، جس طرح آپ کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، اکیڈمی وغیرہ میں پڑھاتے ہیں، اسی طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر آپ اس کے نوٹس چاہتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کے، اس کے کویشچن آنسر کے اور ایکسرسائز کے، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، آپ کو بآسانی وہاں میں پرووائڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ کا جو 5واں پیراگراف ہے وہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 5واں پیراگراف ہے، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلسو ڈیفائنڈ دی رول آف وومن ان فیملی اینڈ سوسائٹی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خواتین کے حقوق دیے بلکہ خاندان اور معاشرے کے ان کردار کو نیا مقام پیدا کیا، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے علاوہ بھی فیملی، جو خاندان اور معاشرے کے جو ہے نا، ان کے لیے بھی نیا مقام ان کے لیے پیدا کیا۔ He صلی اللہ علیہ وسلم matrimonial life served an example of mutual respect and parentship، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواجی زندگی ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا، آپ کی جو ازواجی زندگی ہے اس کے لیے باہمی احترام پیدا کیا اور شراکت داری کی بہترین مثال دی، ٹھیک ہے نا؟ میوچل رسپیکٹ، باہمی اس میں احترام، اینڈ پیرنٹشپ جس میں ہمارے پاس شراکت داری کی بہترین مثال دی۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم انوالوڈ وومن ان پبلک میٹر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو سماجی معاملات میں شامل کیا، ٹھیک ہے نا؟ سماجی معاملات میں بھی ان کو شامل کیا۔ allowing them to voice their opinion، ٹھیک ہے نا؟ ان کو اپنی رائے دینے کا حق بھی ادا کیا، اور participate in tweets، ان کو دوسرے معاہدوں میں شرکت کرنے کی بھی اجازت دی، and even serve in combat when necessary، تاکہ وہ دوسری جنگوں میں بھی اس کو حصہ لینے کی اجازت دی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 5واں پیرا۔ اب دیکھیں 6واں پیرا، دیکھیں orphan was very helpless in the time before Islam، اسلام سے پہلے جو یتیم تھے وہ بے سہارا تھے، یتیم تھے وہ بے سہارا تھے، ہیلپ لیس تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، said that those who care for orphan will be close to him in paradise، کہ جن لوگوں نے یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں میرے قریب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ thought his teaching and action، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور عمل کے ذریعے، ٹیچنگ، تعلیمات اور عمل کے ذریعے، ہی صلی اللہ علیہ وسلم انکریجڈ پیپل ٹو ٹریٹ آرفن ود لو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے ساتھ پیار کرنے، ان کی عزت کرنے اور مہربان کرنے کی ترغیب دی۔ دی قرآن ٹیل پیپل اگین اینڈ اگین ٹو بی کائنڈ اینڈ فیئر ٹو آرفن، کہ قرآن بار بار یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح میں قرآن میں فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ They give food, however great to bear need for it, with a pleasure to the destitute، ٹھیک ہے نا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ضرورتوں کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کیا وہ اپنی، قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی ضروریات کے باوجود بھی یتیموں کو، آرفن یتیموں کو اور مسکینوں کو اور بے سہارا کو بھی کھانا کھلاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آگے آ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلشڈ اسٹرانگ ایتھیکل اینڈ لیگل فریم ورک فار دی پروٹیکشن آف آرفن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے تحفظ کے لیے بہت سی اخلاقی اور قانونی اصول بنائے تھے۔ اس میں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ آپ کے پاس نگرانی اور جواب بندی کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو اصول بنایا، دوز ہو ٹک چارج آف آرفنڈ، ٹھیک ہے نا؟ آرفنڈ چلڈرن ویئر ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار ہیئر ٹریٹمنٹ اینڈ دی یوز آف دیئر ویلتھ، ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ یتیم بچوں کی کفالت کرتے تھے انہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے مال کے درست استعمال کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے انہیں ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کا اور مال کے درست استعمال کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ دی قرآن سے، جس طرح کہ قرآن فرماتا ہے، قرآن کا ارشاد ہے، care for and test the orphan well until they reach the age of marriage، ٹھیک ہے نا؟ یتیموں کو آزما کر دیکھو یہاں تاکہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ یتیموں کو آزما کے دیکھو جہاں تاکہ وہ اپنی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ دین پھر if you find them to be mutual or find، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم ان میں سمجھداری پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، یعنی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ان کی اس وقت تک ان کی ہمارے پاس سہارا نہ چھوڑو جب تک وہ شادی کی عمر کو بھی پہنچ جائے یتیم بچے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگر وہ تھوڑی سا شعور رکھتے ہوں، ان کو تھوڑا سا اپنے اندر شعور ہو، وہ سیانے ہو جائے جسے ہم کہتے ہیں، پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔
ٹھیک ہے نا, اور فضول خرچی سے, جلد بازی سے انہیں بچایا جائے, ٹھیک ہے نا. یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے. دین پھر اف یو فائنڈ دیم ٹو بی اے میچور آف مائنڈ, اگر وہ اچھے دماغ کے ہو جائیں, میچور ہو جائیں, ہینڈ اوور فار دیئر پراپرٹی, ان کے ہاتھ میں ان کا سامان دے دیا جائے, اینڈ ڈو ناٹ کنزیوم اٹ دی ویسٹ فل اسپینڈنگ, ان کو ہمارے پاس فضول خرچی کرنے اور جلد بازی کرنے سے روکا جائے, ٹھیک ہے نا, جلد بازی کرنے سے روکا جائے. اف دی, اب نیچے آ جائیں, ادھر سے پڑھنا ہے, ناٹ ٹو سو از ہیز فیلنگ دے ول کم فار آف ایج, ٹھیک ہے نا, اور مناسب طریقے سے ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے, مناسب طریقے سے, ٹھیک ہے نا, ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے. If the grand in the rich let him abstain from his weird property, ٹھیک ہے نا, جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو, ٹھیک ہے نا, جب ان کا مال ان کے حوالے کرو تو اپنا ان کے لیے گواہ مقرر کر لیا کرو, ٹھیک ہے نا, کیا کرو, گواہ ان کے لیے مقرر کر لیا کرو, تاکہ جو ہمارے پاس گواہ مقرر کر لیا کرو, اور اللہ ہی کافی حساب لینے والا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے بعد چھٹا پیرا دیکھیں, چھٹے میں بی والے میں کیا کہتا ہے کہ بی والے میں ہمارے پاس وہ کہتا ہے استطال کی ممانت, استطال کی ممانت, ٹھیک ہے نا, یہ پڑھتے ہیں. مسنگ فار, یہ ایک منٹ, مسنگ فار آربن گاربنگ, ٹھیک ہے نا, گاربنگ اینڈ آرفن پراپرٹی, ٹھیک ہے نا, پراپرٹی, یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے استعمال کرنا, ٹھیک ہے نا. مسنگ فار گاربنگ اینڈ آرفن پراپرٹی واز ڈسکلیکٹڈ اے میجر سائن, یتیموں کا مال ناجائز استعمال کرنا, ہڑپ کرنا ایک بہت بڑا گناہ, ٹھیک ہے نا. دی قرآن ویئرنیس, جس طرح کہ قرآن میں سخت تنبیہ کی گئی ہے, قرآن نے سخت فرمایا ہے کہ شورلی, بے شک, دوز ہو کنزیوم دی پراپرٹی آف آرفن رنگفلی, جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ناحق کھاتے ہیں, سرٹنلی دی کنزیوم آف فائر ان دیئر بیلیز, وہ اپنے پیٹوں میں آگ بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اینڈ سو دیئر ان قریب ول بی روسٹنگ ان اے بزل, انہیں برکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا, ٹھیک ہے نا, برکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں انکریجمنٹ آف کیئر, یعنی کہ کفالت کی ترغیب دی گئی, ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹڈ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آئی اینڈ دی ون, میں اور تم, میں اور جن لوگوں نے یتیموں کا خیال رکھا یا یتیموں کی کفالت کی, ٹھیک ہے نا, یتیموں کی کفالت کی, ول بی ٹوگیدر ان پیراڈائز لائک دس, وہ جنت میں اس طرح ہوں گے, اینڈ ہیلپ اپ ٹو فنگر, جس طرح کی یہ دو انگوٹھیاں یا انگلیاں مل کر قربت پیدا کرتی ہیں, السٹریٹ کلوزنس, یعنی کہ قربت پیدا کرتی ہیں. کہ آپ سے نے فرمایا یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح کی یہ دو انگلیاں آپس میں قربت کو ظاہر کرتی ہیں. اب 8واں پیرا دیکھیں اس کا. 8ویں پیرے میں کیا کہتا ہے کہ تھاٹ ہز صلی اللہ علیہ وسلم ریفارم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصلاحات کے ذریعے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلاحات کے ذریعے, نیچے آ جائے, ہاں, اصلاحات کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم not only protected orphan legally but also elevated the status within the community, ٹھیک ہے نا, اپنی اصلاحات کے ذریعے نہ صرف یتیموں کو قانونی تحفظ دیا بلکہ معاشرے میں بھی ان کا مقام بلند کیا, ٹھیک ہے نا, کہ یتیموں کو ہمارے پاس قانونی تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ ان کا معاشرے میں بھی ان کا مقام پیدا کیا, ٹھیک ہے نا. Now up taking care of them is recognized as the noble and rewarding act, ٹھیک ہے نا. اب یتیموں کی کفالت کرنا اور ایک نیک اور اجر والا علم سمجھا جاتا ہے. اوکے جی. اب 9واں پیرا دیکھیں. ون آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اصلاحات, موسٹ ٹرانسفارمیٹنگ کنٹریبیوشن, بہت ہمارے پاس جو سب سے بڑی سماجی اصلاحات یہ ہے کہ سماجی اصلاحات یہ ہے کہ دی سوسائٹی واز ہز اور اپروچ ٹو سیلوری, ٹھیک ہے نا, ایک غلام کے نظام کے بارے میں ان کا طریقہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. آپ غلاموں کے بارے میں آ گیا, ٹھیک ہے نا, پہلے آپ کا عورتوں کے بارے میں تھا, پھر یتیموں کے بارے میں, اب غلاموں کے بارے میں آ گیا. while slavery was deeply injured institution, ٹھیک ہے نا, اگرچہ اس وقت عرب اور دنیا بھر میں غلام ایک مضبوط نظام تھا, ٹھیک ہے نا, مضبوط نظام تھا دنیا بھر میں اور عرب میں, لیکن دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹیٹیڈ ریفارم دیٹ گرینجلی انڈرمائنڈڈ اس فاؤنڈیشن, کہ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلاحات شروع کی جنہیں آہستہ آہستہ بنیاد کو کمزور کرتے گئے. وہاں غلام کا جو عرب میں اور پوری دنیا میں اسلام سے پہلے جو غلام کا نظریہ تھا وہ بہت زیادہ تھا, ہر ایک کو غلام بنا لیا جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی اصلاحات کی جس کے ذریعے آہستہ آہستہ ان کی بنیادیں کمزور ہوتی گئی.
ٹھیک ہے نا, آہستہ آہستہ ان کی کیا گئی بنیادیں کمزور ہوتی گئی. تو یہ بیٹا یہ پیرے میں نے پڑھا دیے ہیں, 9 تک پیرے پڑھا دیے ہیں بیٹا. 10 سے لے کر اب جو 13 تک پیرے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, اب یہ غلاموں کے بارے میں یہ پیراگراف ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ان پیراگراف کے اوپر ڈسکشن کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. یہ جو میں نے پیرے پڑھائے ہیں ان کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے. تو اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.